أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام تزکیہ نفس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہوئے مخلصانہ سلام بھی پیش کرتے ہیں. ناظرین اور ناظرات، تزکیہ نفس محض ایک پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی زندگیوں میں مسلسل جہاد ہے جو خود ہم اپنے نفس کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. نفس کو پاک کرنا، پاک رکھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ نفس کرتا ہے وہی کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور جو اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، وہ ناکام اور برباد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد خلق نہیں فرمایا ہے. ہمیں اس نے اختیار دیا کہ ہم اس اختیار سے اس کی بندگی کا حق ادا کریں. اس نے جو ہمارے لیے حکم نافذ فرمایا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں، واجبات کو ادا کریں اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر وہ حرام کام نفس کو داغدار کر دیتا ہے، نفس کو بیمار، مریض اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے تزکیہ نفس کا یہ جو اہم مرحلہ ہے، ہم سب کو جب سے بالغ ہوئے ہیں اور جب تک زندہ ہیں جاری رکھنا ہے. آج ہم ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. گناہ کبیرہ میں ایک بہت بڑا گناہ زنا ہے. ان ملکوں میں رہنے والے شاید اس گناہ کی خطرناک مصیبتوں اور آفتوں سے بے خبر ہیں. ان ملکوں میں رہنے والے چونکہ اطراف میں اس خطرناک گناہ میں مبتلا گنہگاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور چونکہ کوئی بھی گناہ مسلسل دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا کسی ماحول کا حصہ بن گیا ہے، تو اس کی جو قباحت ہے، اس کی جو زشتی اور اس کی پلیدی ہے، وہ کم رنگ ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے زنا کرنا، جبکہ بہت ہی خطرناک اور نفس کے لیے بہت ہی بڑا مرض ہے. آئیے ہم قرآن مجید کا سہارا لیں اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ گناہ کتنا خطرناک گناہ ہے. عام طور سے زنا کو انگلش میں اڈلٹری کہا جاتا ہے، انلافل انٹرکورس. کسی بھی نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا زنا ہے. قرآن مجید میں
اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اور جامع ترین نورانی کلمات کے ذریعے سے اس کی قباحت کا بھرپور ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے، 32ویں آیت، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ دیکھیے یہاں پر بات زنا کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، زنا کے قریب نہ جانے کی بات ہو رہی ہے۔ حکم لا تقربو ہے کہ تم قریب بھی نہ جانا زنا کے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان تمام راہوں سے اجتناب کرنا کہ جن راہوں سے تم زنا تک پہنچ سکتے ہو۔ کسی نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا ایک راستہ ہے، لباس بے سد برہنگی اور عریانی کا پہننا ایک راستہ ہے، چشم چرانی کرنا ایک راستہ ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا یہ راستہ ہے، غلط چیزوں کو پڑھنا کہ جس سے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے اور گناہ اور زنا کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، اس سے بچنا وہ بھی ایک راستہ ہے۔ تمام ان راہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں روک دیا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جانا، کیونکہ زنا تک پہنچنے کے سارے وہ راستے تمہارے لیے حرام ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کی واضح وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ جو زنا ہے یہ فاحشہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ انسان کی فطرت کے منافی بات ہے، یہ انسان کی عقل و خرد کے خلاف حرکت ہے، یہ انسان کی عفت اور حیا کے خلاف اور منافی حرکت ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ انسان اگر اس بری خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اسے اس کے جتنے بھی خطرناک اثرات مرتب ہونے والے ہیں ان سب اثرات کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں بھی زنا کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں بھی زنا کے حرام ہونے کو واضح فرمایا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ زانی یا زانیہ، مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا بھی دنیاوی مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 پر توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ہر دو میں سے ہر ایک کو 70 کوڑے لگائے جائیں۔ فاجلدوا کل واحد منہما 100 کوڑے، 100 جلدہ، 100 کوڑے ہر زانی یا زانیہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ بات اللہ کے دین کی ہے، اس میں رشتہ داریاں نہ نبھائی جائیں، تعلقات اور مروتوں کے چکر میں نہ پڑھا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو میرا دوست ہے لہٰذا کسی طرح اس کو
اس کی سزا سے بچا لیا جائے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، پڑوسی ہے، کسی بھی تعلق کی بنا پر جو محبتیں ہیں، رفتیں ہیں اور جو تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے کہیں تم اللہ کے حکم کو معطل نہ کر دو۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ یہاں پر وہ رحم کے قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ انہیں آپ رحم کی نگاہ سے دیکھیں، چلیں کوئی بات نہیں، زنا ہی تو کیا ہے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے زنا کیا ہے یا کسی خاتون نے زنا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، اگر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہو تو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، دیکھیے یہ جو طرفداری ہے نا، بلا وجہ کی ہمدردی ہے نا، یہ ہمارے خود بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم صاحب ایمان ہوں تو اللہ کے حکم کو جاری کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا ایمان کمزور ہو تو ہم تعلقات، رشتہ داریاں، عزیزداریاں، مروتیں اور ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینے لگیں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہے تو تمہیں اس معاملے میں زانی یا زانیہ کی طرفداری نہیں کرنی ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر چند مومنوں میں سے گروہ جمع ہو کر کے ان پر جو عذاب اللہ نے رکھا ہے، جو 100 کوڑے لگانے کی سزا مقرر فرمائی ہے، اس کو جا کے دیکھیں۔ اچھا یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان کے اندر شرم اگر مر چکی ہے تو وہ زندہ ہو جائے، ان کے اندر غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے تو اس کے اندر دوبارہ پھر سے پیدا ہو جائے، اگر ان کا ضمیر مر چکا ہے تو پھر سے اس کو کسی حد تک حیا آئے اور اس میں جلا پیدا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والوں کو بھی عبرت کا مقام ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ زنا کرنے والوں کو کس طرح اللہ رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے، اور کس طرح 100 کوڑوں سے ان کو عذاب اور سزا میں مبتلا کرتا ہے۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، عبرت حاصل کریں۔ ناظرین و ناظرات، اکثر ان ملکوں کے حالات بتاتے ہیں کہ زنا کی جو قباحت ہے وہ ہمارے نگاہوں میں اتنی شدید نہیں رہ گئی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی 6 خطرناک مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوگا یا مبتلا ہوگی، زانی ہو یا زانیہ۔ 6 مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوگی، گرفتار ہوگی۔ 3 اسی دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ پہلا خطرناک مرحلہ اسی دنیا میں جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے تنگ دست، مفلس اور مال دنیا کے اعتبار سے غریب بنا دیتا ہے۔ اور اکثر زانی مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی دنیا میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ روزی ان کی بحال نہیں رہتی، ہمیشہ وہ محتاج، ہمیشہ وہ تنگ دست اور مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے کہ زنا کی اسی دنیا میں پہلی مصیبت ہے جو ان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ زانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ذلت و خواری سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
کتنے ہی بڑے عزیز زنا کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، کتنے ہی بڑے مبارک ہستیاں منحوس ہو گئے، کتنی ہی عالی شان والے بے قدر، بے عزت اور رسوا ہو گئے۔ زنا اسی دنیا میں زانی کو یا زانیہ کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر جو شریف النفس انسان ہیں ان کی قدر کون جانے، جو زنا جیسی خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ان کی اہمیت اور فضیلت اور ان کا مرتبہ کس کو سمجھ میں آئے۔ ضرور زانی کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات بھی اسی دنیا کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ زانی کو اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی اس کی زندگی اللہ نے دی ہے اس میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ زنا کرتا ہے اس کی عمر میں اتنا ہی گھٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمر میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے۔ تین تو اسی دنیا میں اسے سزا اس طرح کی مل جاتی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، ان ملکوں میں کوئی زنا کرتا ہے تو یہ جو تین مصیبتیں ہیں اس کے دامنگیر ضرور ہوتی ہیں، اور اسے ضرور ان تین مصیبتوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور زنا کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے تو اس کے لیے 100 کوڑے تو ہے ہی ہیں، مزید رسوائی کا سامان تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی غیر اسلامی ملک میں بھی رہتا ہے، جیسے ان ملکوں میں کوئی رہتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ تین مصیبتیں ساتھ ساتھ اس کی اسی دنیا کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ تین آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے وہ آفت و مصیبت رکھی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک اور خشمگین زانیوں پر ہوگا، یعنی غضب اور خشم پروردگار زنا کرنے والوں کے شامل حال ہوگا، پہلا۔ دوسرا یہ کہ اس کے حساب میں سب سے زیادہ سختی برتی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ اسے دیگر تمام گنہگاروں سے زیادہ عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بدبو اہل محشر کو گھیر لے گی، جس بدبو سے اہل محشر پریشان ہو کر فریاد بلند کریں گے، اے پروردگار یہ بدبو کہاں سے ہے، کس کی ہے؟ آواز آئے گی کہ یہ بدبو زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہوئی بدبو ہے، اور یہ بدبو اسی وقت کم ہو سکتی ہے جب سارے اہل محشر مل کر زانی اور زانیہ پر لعنت کریں گے۔ جب سب مل کر اس پر لعنت کریں گے، زانی پر یا زانیہ پر، تو دیگر اہل محشر کو اس بدبو سے چھٹکارا ملے گا۔ کتنا خطرناک اور کتنا برا انجام ہے زنا کرنے والوں کا۔ سا سبیلا، اللہ نے جو فرمایا، برا برا راستہ ہے، برا انجام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زنا کرنے والے یا زنا کرنے والی کے شرمگاہ سے آگ کا شعلہ بھڑکے گا، جس شعلے کو دیکھ کر اہل محشر دور ہوتے چلے جائیں گے اور ان پر لعنت کرتے چلے جائیں گے۔ ان کی وجہ سے محشر میں ایسا کچھ شعلہ بھڑکا دکھائی دے رہا ہے۔ زنا کرنا اور زنا کے تمام موارد میں حصہ لینا، ایک تو خود زنا انسان کرتا ہے، ایک نعوذ باللہ من ذالک دلالی کرتا ہے،
ایک نامحرم کو دوسرے نامحرم سے ملانے کا کام سر انجام دیتا ہے، چاہے وہ پیسے کے لیے ہو، چاہے دوستی نبھانے کے لیے ہو، یا پھر تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ہو، یا کسی اور وجہ سے ہو۔ یہ بھی زنا کے بالکل مترادف سزا کا سزاوار ہوگا۔ یا پھر وہ باپ کہ جو اپنی بیٹی کی عریانی اور برہنگی کی پرواہ نہیں کرتا، حجاب کی کوئی اسے فکر نہیں ہوتی، وہ بھی برابر کا اس گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ یا وہ ماں کہ جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیوں لیٹ آ رہی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ بند کمرے میں بھی رکھیں تو موبائل، انٹرنیٹ اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بند کمروں میں بھی رکھ کر کے بھی دیکھیں، جب تک کہ صحیح تربیت نہ ہو آپ کو ہرگز ان راستوں سے نجات نہیں ملتی جو راستے زنا تک لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی زنا کے اس عمل میں برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ جو زنا کو دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، یا زانیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ آگ جن پر برس رہی ہے، لعنت جن پر برس رہی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کا کھانا کھانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا خود بھی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم مختصر سے وقفے کی طرح چل رہے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم ہوں گے اور آپ، اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔